دامادم مست کلندر سکھی شہباز کلندر دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر. جب یہ صدا فضاؤں میں دامادم مست کلندر سکھی شہباز کلندر روح قلب میں آ جاتی ہے. یہ صرف ایک کلام نہیں، یہ عشق ہے، یہ مستی ہے، یہ وہ دریا ہے جو صدیوں سے بہہ رہا ہے. یہ ذکر ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ درویش جس نے سندھ کی سرزمین کو محبت، رواداری اور عشق الہی سے روشن کیا. جہاں ان کا مزار ہے وہاں آج بھی دمادم مست قلندر کی گونج ہر دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جہاں نہ کوئی فرق ہے نہ کوئی دیوار، بس محبت ہی محبت ہے. آج ہم آپ کو لے چلیں گے اسی عشق، اسی مستی، اسی روحانی سفر کی طرف. تو آئیے دل تھام لیجیے اور شامل ہو جائیے اس صدا میں. دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر. آپ کی پیدائش آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں 1177 عیسوی میں ہوئی. ان کے والد سید کبیر الدین احمد ایک بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی والدہ محترمہ بھی نہایت ہی نیک دامن، پاک اور پرہیزگار عورت تھیں. آپ سبزوار کے ایک جلیل القدر بزرگ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، جو نہایت ہی عابد، زاہد اور جید عالم تھے. حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے. حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جب وہ صلاحیت دیکھی تو انہوں نے بہت سارے شیخ اور عالموں کی ایک محفل میں انہیں دربار خلافت سے نواز دیا. آپ تبلیغ دین کے لیے ملک کے شہروں کا سفر کرتے رہے. اسی طرح سیاحت کرتے ہوئے آپ ہندوستان کے شہر جوناگڑھ تشریف لائے. یہاں پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ اس بستی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہے. لوگ خوف و ہراس کے سائے میں جی رہے ہیں. اسی بستی کے ایک بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہاں کے لوگ ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہیں. دن کے خاص موقع پر لوگوں کو ایک زنبیل اور ڈنڈا دکھائی دیتا ہے اور اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف زنبیل اور ڈنڈا. اور ایک صدا آتی ہے، جسے جو کچھ ڈالنا ہے اس زنبیل میں ڈال دے. اور لوگوں میں یہ بات بھی شہرت پا گئی کہ اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو سخت خسارے میں رہے گا. اس لیے لوگ خوف و ہراس کے سائے میں جی رہے تھے اور کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال رہے تھے. دیکھنے میں یہ زنبیل ایک چھوٹا سا تھا،
ایک چھوٹا سا کاسا تھا مگر اس میں بہت سارا سامان سما جاتا. لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن ہر دن کی طلب سے عاجز آ چکے تھے. اس کے بعد اس بزرگ نے فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائیں مگر شاید وہ زنبیل اور ڈنڈے والا ہم سے زیادہ پرقوت ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ناکام رہے. اور بھی لوگوں سے گاؤں والوں نے رابطہ کیا لیکن اس ڈنڈے اور زنبیل کو کوئی روک نہ سکا. اس کے بعد اس بزرگ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ آپ اس بستی والے کو خوف و ہراس کے سائے سے نکالیں اور اسے روز روز کے جھنجھٹ سے نجات دلا دیں. اور وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ ڈنڈا اور زنبیل ظاہر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کون ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس محلے میں پہنچے وہاں شروع ہو چکا تھا. ڈنڈا اور زنبیل ہر دروازے پر اڑتا ہوا فضا میں پہنچ رہا تھا اور لوگ حسب اوقات اپنی اپنی نظر اس میں ڈال رہے تھے. پھر بستی کے لوگوں نے وہ حیرتناک منظر بھی دیکھا. دامادم مست کلندر سکھی شہباز کلندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ مبارک میں پہنچ گئے. لوگ دور کھڑے سانسیں روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر ڈنڈا اور زنبیل والا ان کے سامنے کمزور تھا. کھیل اس کا ختم ہو چکا تھا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنڈا اپنے پاس رکھ لیا اور اس زنبیل کو اسی بزرگ کے حوالے کر دیا جو ان کے پاس فریاد لے کر پہنچا تھا اور کہا زنبیل آپ رکھیں. آج سے اب آپ زنبیل شاہ ہیں. جو بھی آپ کی زنبیل سے کچھ کھائے گا انشاءاللہ فیض یاب ہوگا. صوفیانہ روایت میں آج بھی یہ ذکر ہے کہ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے اور ان کے عقیدت مند بھی ہیں. آپ نے 1275 عیسوی میں سہون شریف میں وفات فرمایا. تاریخ تھی 18 شعبان المعظم. 18 شعبان کو آپ کا عرس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ہاں، دھوم دھام سے منایا جاتا ہے.
کہاں کہاں سے قلندروں کی ٹولی پہنچتی ہے۔ ڈھکے چھپے قلندر سب اس دن ظاہر ہوتے ہیں اور وہ دھمال مچاتے ہیں، وہ دھمال مچاتے ہیں۔ اس کا ذکر کریں گے آپ سے ہم تفصیل کے ساتھ اگر موقع ملا۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر دی تھی۔ ان کی ذات اقدس سے بہت سارے کرامات جڑے ہوئے ہیں۔ موقع ملا تو ہم پیش کریں گے۔